أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، جو چیزیں پاکیزہ اور اللہ نے حلال قرار دی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ پاک حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور اس رزق میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، حلال اور لذیذ، اور اللہ سے ڈرو کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. سامعین عزیز وقار، بزرگان محترم، گزشتہ کئی ساری جو آیات ہیں ان میں اہل کتاب کی افراط و تفریط، ان کا اپنے دین سے، اپنی شریعت سے تجاوز کرنا، احکامات کو اپنے فائدے کے لیے توڑنا اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، اور پھر عیسائی اور عیسائیوں میں، نصارہ میں سے ان کا ایک مخصوص گروہ کہ جن میں راہبین ان کا ذکر کیا گیا اور ان کی ایک درجہ میں ستائش کی گئی کہ ان میں جو ترک دنیا ہے، دنیا سے بے رغبتی کا جو عنصر پایا جاتا ہے وہ قابل ستائش ہے، لیکن اس کی کتنی ستائش ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کی کتنی گنجائش ہے، اس کے بارے میں یہاں پر جو ہے وہ تفصیل ذکر فرما دیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے کہ جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میرے جو شہوانی جذبات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے میں گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دینا چاہتا ہوں. اور اسی طرح کی کئی ساری جو روایات ہیں وہ حضرات مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں کہ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، اس میں ہونے والی سختیوں کا ذکر فرمایا. تو اس کو سننے کے بعد کئی سارے جو صحابہ کرام تھے، ان میں اکابر صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن مظعون، ان بڑے بڑے اکابر صحابہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایسی چیزوں کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم گوشت استعمال نہیں کریں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، بستر پر نہیں لیٹیں گے، کہ یہ جو ایک دنیا سے بے رغبتی والا جو کنسیپٹ تھا اس کی طرف رغبت ہو گئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایسی باتوں کا، ان چیزوں کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا، یعنی جو قیامت یا اس کے احوال کا ذکر کرنے کا میرا یہ مقصود نہیں تھا کہ تم دنیا سے بالکل ہی بے رغبت ہو جاؤ، کہ اس کی طرف بالکل ہی توجہ نہ کرو، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں.
اور پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کے متعلق سوال کیا کہ آپ گھر کی زندگی آپ کی کیسی تھی، کیسے رہنا سہنا تھا آپ کا؟ تو سیدنا نے آپ کی جو تہجد کی نماز تھی اس کا ذکر فرمایا کہ آپ رات کو بہت کم سوتے تھے، اکثر حصہ جو تھا وہ عبادت میں گزر جاتا تھا، کھانے پینے کا جو چیزیں تھیں وہ بہت کم استعمال کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فرمایا کہ کہاں ہم اور کہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، کہ آپ باوجود اس کے کہ بخشے بخشائے ہیں، آپ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں ہے، پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو ہیں وہ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے ہیں، خوف کرنے والے ہیں، تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم روزے رکھیں گے، مسلسل روزے رکھیں گے اور نمازیں پڑھیں گے، ساری رات جاگ کر کے بستر کے اوپر جو سونا ہے وہ ہمارے لیے ممنوع ہے۔ تو اس طرح کی جو پابندیاں تھیں وہ خود اپنے طور پر ان حضرات نے اپنے اوپر لگا لی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں، اور جس نے میرے طور طریقے کو، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی اور متعدد روایات حضرات مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں کہ یہ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں ان کے شان نزول کے بارے میں۔ تو جب اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں تو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں وہ اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا حلال یا حرام کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے طور پر کتنا ہی بڑا کوئی عالم، کتنا ہی بڑا کوئی فقیہ کیوں نہ ہو، وہ اپنے طور پر کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دے سکتا۔ حدود وہی ہیں، چیزیں وہی ہیں جو اللہ نے طے کر دی ہیں، انہی پر رہ کر کے ہم نے چلنا ہے۔ تو اس کے بارے میں چند چیزیں علماء نے لکھی ہیں۔ فرمایا کہ اگر تو کسی چیز کو، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے اور اس کا یہ اعتقاد بھی ہو، اس کا یہ اعتقاد بھی ہو کہ یہ چیز حرام ہے، حالانکہ ہے وہ حلال، چیز حلال ہے لیکن اس نے اس کو حرام سمجھا اور اس کا اعتقاد بھی رکھا کہ یہ چیز کیا ہے، حرام ہے، تو فرمایا ایسا شخص کافر ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے، کہ اس نے اللہ کی حدود میں تجاوز کیا ہے، اللہ کی حدود کو توڑا ہے، کہ اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر اس نے حرام قرار دیا۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ذکر فرمائی کہ اعتقاداً تو اس کو حرام نہ سمجھے لیکن خود اپنے اوپر اپنے طور پر پابندی لگا لے کہ یہ چیز میرے اوپر کیا ہے، حرام ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ اور اس کی مثال بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس میں بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ آپ نے ایک موقع پر اپنے اوپر شہد کو ممنوع اور حرام قرار دے لیا۔ یہ جو پابندی آپ نے لگائی تھی خود اپنے طور پر لگائی تھی، تو آپ سے یہ فرمایا گیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ یہ چیز اللہ نے آپ پر حلال قرار دی ہے، آپ نے خود سے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا ہے۔ اور فرمایا اسے منع بھی کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ آپ نے یہ جو قسم کھا لی ہے اب اس کا آپ کفارہ ادا فرمائیں، اس کا کیا کریں، کفارہ ادا فرمائیں، کہ اپنے طور پر کسی بھی چیز کو حرام قرار نہیں، تو آپ نے پھر اس کا کفارہ ادا فرمایا۔ تو شہد کو آپ ساری زندگی استعمال بھی فرماتے رہے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پابندی اپنے طور پر ہو، پابندی اپنے طور پر لگائے لیکن اس کو ثواب سمجھے کہ یہ اس میں اجر ہے، کہ میں چیز یہ استعمال نہیں کروں گا تو اس میں میرے لیے اجر ہوگا۔ تو فرمایا اس کو رہبانیت اور بدعت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟
رہبانیت اور بدعت کہتے ہیں، اور فرمایا ان دونوں چیزوں کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، کہ انسان جو ہے دنیا کی جتنی بھی لذت والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر کے کنارہ کش ہو جائے، کہ گوشت وغیرہ کا استعمال نہیں کرے گا، نکاح نہیں کرے گا، اسی طرح خوشبوؤں کا استعمال نہیں کرے گا، تو ایسی پابندیاں خود سے اپنے اوپر لگا لینا، فرمایا شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے، رہبانیت کا کوئی کنسیپٹ بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ طیبات کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو حلال بھی ہوں، پاکیزہ ہوں، اور ان میں نبوغ ہو، کہ وہ انسانی جسم کی افزائش اور بڑھوتری میں مددگار ہوں، کہ جن سے انسانی جسم کو کیا ہوتا ہو فائدہ۔ کیونکہ حلال چیزیں کئی ساری ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کو کھایا نہیں جاتا، پاک چیزیں کئی ساری ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کو کھایا نہیں جاتا، مثلا مٹی ہے، مٹی پاک ہے لیکن اس کو کھایا نہیں جاتا، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بات ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ پاک ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ انسانی جسم کی افزائش کے لیے، انسانی جسم کی نبوغ اور بڑھوتری کے لیے وہ کام آتی ہیں، ایسی چیزیں طیبات ہیں۔ بعض حضرات نے اس کا جو معنی ہے وہ لذت والی چیزیں کیا ہے، طیبات سے مراد کیا ہے؟ لذت والی چیزیں، کہ یہ بھی کیا ہے، شریعت اسلامیہ میں ان کو حلال اور مباح، ان کا استعمال کرنا اچھا اور مستحسن اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز اس میں ایک اور آتی ہے کہ بسا اوقات کسی طبیب کی طرف سے، ڈاکٹر کی طرف سے، حکیم کی طرف سے آپ کو اس چیز کے استعمال سے روک دیا جاتا ہے، تو یہ جو پابندی ہوتی ہے یہ حلال کو حرام کرنے کے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ بھی انسانی جسم کی حفاظت کے لیے پابندی لگائی جاتی ہے، کہ کئی ساری صورتوں میں اس چیز کا استعمال کرنا جو ہوتا ہے وہ کسی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو اس لیے انفرادی طور پر، جزوی طور پر اس کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے پرہیز ہے کہ آپ نے یہ چیز استعمال نہیں کرنی، کہ جس طرح بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو نمک کا استعمال منع کر دیا جاتا ہے، اور جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے میٹھا وغیرہ استعمال کرنا اس پہ کم کر دیا جاتا ہے، یا اس کو بالکل ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح مختلف امراض میں جو ہے وہ مختلف چیزوں کو منع قرار دے دیا جاتا ہے، تو یہ جو ہوتا ہے یہ حلال کو حرام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسانی جسم کی حفاظت کے لیے، انسانی جسم کی اس کو ضرر اور نقصان سے بچانے کے لیے یہ پابندی اور پرہیز کروایا جاتا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس دائرہ کار میں نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ جو چیزیں طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، لذیذ ہیں، جو اللہ نے تمہارے اوپر حلال قرار دی ہیں ان کو استعمال کرو، ان کو کھاؤ، ولا تعتدوا۔ ایک پابندی تو یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو، کہ حلال چیز کے استعمال میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، کہ اس کو ظلم کے طریقے پر نہ کھاؤ، اور فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر دوبارہ ایک اور پیرائے میں اسی کی ترغیب دی گئی کہ فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کو کھاؤ جو پاک ہے، حلال ہے اور لذت والا ہے۔ حلال کہ جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہو، اس کا استعمال، اس کی اجازت دی ہو، فرمایا وہ حلال ہے۔ اور طیب کا میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکا کہ جو لذت والی پاک چیزیں ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسری پابندی یہ ہے، ایک پابندی کا پچھلی آیت میں ذکر کر دیا کہ ولا تعتدوا، کہ حد سے تجاوز نہ کرو، کہ حلال چیز کو ظلم کے طریقے پر نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ ہو، کسی کا حق اس کے متعلق نہ ہو۔ اور فرمایا دوسری چیز واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہ حلال چیزوں کے استعمال کرنے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، کہ جو چیزیں ممنوع قرار دی ہیں، جن سے روکا گیا ہے، جن سے منع کیا گیا ہے، فرمایا ان کے استعمال کرنے سے اللہ سے ڈرو۔
اللہ کون سی ذات؟ فرمایا الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ وہ ذات ہے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، کہ جس پر ایمان ہے، جس کو تم نے ماننا ہے، جس کو تم نے تسلیم کیا ہے، جس کو تم نے اپنا اللہ کہا ہے۔ فرمایا جس کو بڑا مانا ہے اس کی پھر ماننی بھی ہے، جس کو بڑا مانا ہے اس کی ماننی بھی ہے، وہاں پر اطاعت بھی ہے، فرما برداری بھی ہے، حکموں کا بجا لانا بھی ہے، تسلیم